أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصيحة الإمام الرضا عليه السلام قال رحم الله میں وہی وصیت اور نصیحت کروں گا جو امام رضا کی نصیحت اور وصیت ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرو۔ پوچھا گیا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ تو امام نے فرمایا دو کام کرو، ہمارے علم کو حاصل کرو، علم اہل بیت، علم اہل بیت عقائد میں، احکام شریعہ میں، اخلاق اہل بیت، جو کچھ ہمیں اہل بیت سے ملا ہے ہم اسے سیکھیں، قرآن سے، حکمت سے، عقائد میں۔ امام نے فرمایا ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اہل بیت کے علوم کو حاصل کرنا اور اہل بیت کے علوم کو نشر کرنا۔ میں خدا سے بھی دعا کرتا ہوں کہ ہماری سعی اور کوشش کو قبول فرمائے۔ قرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة، وفي آية أخرى لئلا يكون للناس على الله حجة۔ قرآن میں فرمایا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس عظیم حجت ہے، اور لوگوں کے پاس اللہ کے لیے پر خلاف یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے۔ یہ ایک عام ہے، لیکن ہر عام قاعدے میں کوئی خاصیت ہوتی ہے، کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ خود عقل اللہ پر دلیل ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا تعامل کرے، تھوڑا سا اپنے فکر اور کرے تو اسے اللہ کی طرف ہدایت مل جائے گی۔ اللہ نے جو عقل دی ہے وہ بہت سی چیزوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن جن لوگوں تک حجت نہیں پہنچی یا جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی خدا ان سے روز قیامت حساب کتاب کرے گا۔ خداوند عالم مہربان ہے، رؤوف ہے تمام بندوں پر۔ ممکن ہے خدا ان کو دنیا میں جزا دے ان کے نیک عمل کی، اچھائیوں کی، یا آخرت میں کوئی ان کے ساتھ آسانی کرے۔ خدا اگر دنیا میں دے گا تو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ عین جب استعمال ہوتا ہے عربی میں، عین کل شے یعنی ہر چیز اپنے آپ پہ جیسی ہے۔ عین الحیات یعنی اصل حیات، حقیقت حیات۔
نہ کہ وہ حیات جس کا صرف نام حیات ہے، بلکہ عین حیات. نتیجه شریکن، هم مستأجر با ورثه شریک هستن. وقت شرکتشون هم به قول بعضی ها بازاریه، باید دید تو بازار چند درصد مال اینه، چند درصد مال اینه. دیکھیے جو کرایہ دار ہے وہ مکان مالک کے وارثوں سے معاملے میں شریک ہے. اب جو بھی معاملہ طے ہو آپس میں، جو جس درصد کا مالک ہے وہ آپس میں اس کو تقسیم کر لے گا. جس وقت تک وہ مکان مالک زندہ تھا اس وقت تک کا کرایہ اس کی وصیت میں ہے، یعنی اس کے ملکیت ہے، یعنی جو مرنے والا ہے مکان مالک اس کی ہے. لیکن اس کی موت کے بعد سے جو کرایہ ان کی گردن پر ہے کرایہ دار، وہ سب اس کے وارثوں کو ملے گا. اب جو شخص جس طرح سے جو اس فن کا ماہر ہے اس کے ساتھ رجوع کر کے اس کو حل کر سکتے کتنا درصد کس کا ہے، یہ اہل فن کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کر سکتا کہ اس کی زراعت کو ختم کر دے، وارث آ کہے کہ آپ اپنے پیڑ ہٹا لیجیے، میں آپ کو اجازت نہیں. یا تو قیمت دے ان درختوں کی یا اس کا نقصان کی بھرپائی کرے، تب وہ اس کو ہٹا سکتے ہیں کرائے سے، یا آپس میں مصالحت کر لیں. بله چرا نه؟ هر چی از ادله استفاده شد که این اهم از اونه، این مسئله تزاحمه. در تزاحم باید دید چون هم این نه اون نه اون نه، باید دید اگر از ادله جو بھی چیز دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ اہم تر ہے دوسرے کے مقابلے میں. دیکھیے اگر دو چیزیں آپس پہ ٹکرا جائیں تو پھر ہم دلیل اگر ہمارے پاس ہو جس سے کوئی ایک معلوم ہے کہ یہ اہم تر ہے تو ہم اسے انجام دیں گے. لیکن اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ عملی جامہ پہنائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ احتمال اہمیت بھی اہمیت کے مقابلے میں نہیں، ایسا نہیں ہے. دلیل چاہیے یا ہمیں بالکل واضح معلوم ہو کہ یہ چیز اہم ہے دوسرے کے مقابلے میں تو ہم اسی پہ عمل کریں. اگر نہیں ہے تو پھر اختیار ہے. مثلا ایک شخص چاہتا ہے نماز پڑھنا، اب انسان یا بغیر طہارت حدثی کے پڑھے یا خبثی کے، اتنا ہی پانی ہے اس کے پاس کہ یا وضو کر سکتا ہے یا غسل. کون مقدم ہے یہ؟ اب دلائل کو ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ ہمارے پاس وضو کا بدل ہے موجود ہے، لہٰذا پہلے وہ غسل کر لے گا. اب جب پانی نہیں بچا ہو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا. مزاحم کا مطلب، تزاحم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، دونوں بالکل سامنے ہیں، آمنے سامنے ہیں.
اقسام تزاحمه با دونه دونه در اقسام تزاحم دید از روایتی که میگه نجی با نجس نماز نخون، روایتی میگه با غسل نماز نخون، روایتی میگه با چی نماز نخون، خمس نداره، الگ الگ قسمیں ہیں غسله جب ٹکراؤ ہو جائے دو چیزوں میں. احدها اهم یا نه اهمیتی در کار نیست، میخواد اهمیت نباشه جب روایت آ کہہ رہی کہ مثلا وہ غصب کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، محل خلاف. کبھی دوسری روایت آ کے دوسرا حکم دے رہی ہے، تو اب ہمیں دونوں چیزوں کو ملانا پڑے. اگر کوئی دلیل ہمیں مل گئی کہ اس پہ اہم کون سا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، دلیل نہیں ملی تو اختیار ہے انسان کو. روایتی ازش اجازه بگیره اون خمس نداده رو درش نماز بخونه او خیری نداره که بعد خمسش رو بده. ها همین عرض کردم اگه نبود وقت این میشه. بله بعضی گفتن عاریان، گفتن بعضی هم گفتن نه، گفتن ترک الوصف اولا من ترک الاصل. بله بعض نے اجازت دی ہے کہ نہیں بغیر لباس کے نماز پڑھے گا، بعض کہتے نہیں فقیہ جامع شرائع سے اجازت لے گا، خمس بعد میں ادا کرے گا، اسی لباس میں نماز پڑھے گا. عربہ میں موجود ہے مسئلہ اور اختلافی مسئلہ ہے. میدونه اینا حرومه هم. بله تباین احتمال میده این واجب باشه، میدونه اینا حرومه هم. ظاهر الآية والظواهر حجة، يعني من تختلف واحد تفصيلة من عليه منت نظر بسبب المنت تستكثر يعني مدح الناس. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر آیت یا ظاہر روایت حجت ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کلمے کو، کسی آیت کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا روایت کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں، عرف کیا سمجھتا ہے اس لفظ سے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے. شوفوا لا وحدة شاهدة ما تفيد. إما يقتنع الإخوة يعني الأولاد، وإذا ما يقتنعون وتعاسروا يرجعون إلى حاكم شرع يفصل بينهم، إما فقيه جامع للشرائط وعلى قول الوكيل. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اولاد میں تو پھر وہ فقیہ اگر آپس میں مصالحت کر لیں الگ بحث ہے، ورنہ فقیہ جامع شرائط کے پاس جائیں گے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. وہ ہر وہ چیز جو آپس میں اختلافی ہو جائے اور آپس میں شریک میں اختلاف ہو جائے، وہ رسا میں اختلاف ہو جائے، وہ یا مصالحت کریں گے یا حاکم شرع کے ذریعے حل کریں گے. شیخ مفید سے لے کر آج تک کے فقہا سب کا نظریہ یہ جو مباح کیا ہے اس سے مراد کہ یہ جو ہم نے مباح کیا ہے امام نے جو مباح کیا ہے اس سے مراد یہ کہ وہ خمس جو ایک ایسے مال میں کسی ایسے کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے جو معتقد نہیں ہے خمس کا اور آپ تک پہنچ رہا ہے وہ مال اس کے ہاتھ سے نکل کے، وہاں امام نے کہا ہم نے یہ مباح کیا، نہ کہ امام نے تمام خمس کو مباح کر دیا، کیونکہ اس میں خمس ہے
چونکہ اس میں خمس ہے اور اس نے خمس نہیں نکالا ہے کیونکہ وہ خمس کا معتقد نہیں ہے، اہل خلاف میں سے ہے، لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے اس مال سے خمس کو، نہ کہ تمہارے اپنے مال سے کہ معتقد ہوتے ہوئے خمس نہ نکالو۔ تقديم للأهم على المهم. الإمام المعصوم صلوات الله عليه لأنه يعلم كل شيء، أما في مقام العمل مو مأمور بعلمه. جب رسول اکرم لوگوں کو جہاد کے لیے بلاتے تھے، پکارتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو وہ جو شخص جاتا تھا تو کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں جو جا رہا ہوں اس میں موت واقع ہو سکتی ہے؟ بس وہ کیا یہ موت کی طرف دعوت دینا نہیں ہے؟ نہیں، اہمیت ہے، کہیں کہیں جہاں اہمیت ہے وہاں انسان اس اہمیت کو انجام دے گا۔ اسی طرح رسول کو علم ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن اس کے باوجود رسول نے جو حکم جاری کیا وہ دلائل کے ذریعے سے یا قسم کے ذریعے سے یا ثبوت کے بل پہ اجرا کیا، ورنہ تو رسول کو معلوم ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ کئی روایات ہیں، یہ روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ظاہراً وہ روایت ہے جس کا سند معتبر نہیں ہے۔ ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، اور ظاہراً یہ کلام جو ہے زلیخا کا ہے۔ كل شيء القرآن الكريم قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر هذا من التقوى. الإنسان اللي عنده تقوى قلبه متقي هذا يعظم. قرآن نے فرمایا ہے کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے وہ تقوی الہی کے اوپر گواہ ہے، یعنی اس کا یہ عمل گواہی دے رہا ہے کہ وہ متقی ہے۔ لیکن شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ شاعر کیا ہے، شاعر سے مراد کیا ہے، تو پھر ہم رجوع کس کی طرف کریں گے؟ عرف کی طرف کریں گے۔ تو انہا شاعر جو ہے موضوع ہے، انہا من تقوی القلوب حکم شرعی ہے، تو اب ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے تو ہم عرف کی طرف جائیں گے۔ ہر وہ چیز جو تعظیم ہو، عظمت ہو خدا کے لیے یا امام حسین علیہ السلام کے لیے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے، وہ سب شعائر میں سے ہو جائے گا۔ ذریعہ ہے امام حسین شعائر میں سے، امام حسین کا مینار، امام حسین کا گنبد، یہ سب شعائر الہی میں سے ہے۔ ہر وہ چیز جو عظمت پر دلیل ہو، امام حسین کے لیے اور دیگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ لازم من علم إذا علم الإنسان يملك الغرور. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے واجب ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے اس کے اوپر کیا واجب ہے کیا حرام ہے۔ كتاب الله وعد لازم نشوف ذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. العشر شنو فسرها؟ العشر الطاهرة فسر ذلك. حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی،
تو اطرت نے کیسے تفسیر کی اس چیز کو؟ مو ذنبك عند الله، العلم هكذا. وہ چیز وہ جو تفسیر ہوئی ہے اس پہ یہ کہ وہ جو مشرک اپنے حساب سے غلط سمجھتے تھے یا گناہ سمجھتے تھے، نہ کہ اللہ کے لحاظ سے غلط ہے. وہ شرک جس چیز کو غلط سمجھتے تھے اس کو نسبت دی اللہ کی طرف اور نبی کی طرف. الحديث الشريف واحد سأل من الإمام عليه السلام، الإمام أشار بيده قال بيده هكذا. هذا مو قول، هذا عمل، هذا لسان الحال. لسان الحال بالمقدار الصدق، لسان الحال ما يخالف، مو كذب. أما إذا لا مو لسان الحال. بس حدیث میں کہ امام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کروایا، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے یہ کہا. ہاتھ سے نہیں کہا، یہ ایک زبان حال ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو واقعاً بیان کرے حقیقت کو، نہ کہ ایک ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اون روایت حضرت جواد نه حضرت باقر فرمودن فی سنتی هذه، اون غیره. بله اون یک سال همه رو مباح کرد، اما یک سال جو روایت آپ کہہ رہے ہیں وہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے، نہ کہ امام باقر علیہ السلام. اس سال امام نے سب چیزوں کو مباح کر دیا تھا، یعنی سب کے لیے مباح کر دیا تھا، لیکن وہ صرف اس سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں کیا. استثناء نیست، این توضیح بعد از اجمال. کتب بلاغت میگن یه چیزی رو مجمل ذکر میکنن بعد توضیح میدن. تو قرآن هم مکرر المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روایت میں کہ بلاغت میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہم کوئی چیز بیان کرتے ہیں پھر اس کی توضیح کرتے ہیں، یہ بلاغت. المال والبنون زینت حیات الدنیا، یعنی یہ دنیا میں ہے. آخرت میں کیا ہے کہ اس مال و بنون کو دنیا کے لیے حیات زینت قرار دیا ہے، آخرت کے لیے اعمال صالح ہیں. یعنی اس طرح سے عمل کرے کہ مال اور بنون یعنی مال اور بچے جو ہیں آخرت کے لیے ایک اچھا ذخیرہ بنے. نعم مع شنو؟ تغيير ما لا شوف لا تغيير ماكو، وإنما بعض الأحكام رسول الله ما ذكرها، بعض المعصومين ذكروها، مو أنه غيروا بعض الأحكام ما وصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله. الصوم مو أول سنة. دیکھیے تغییر کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، ائمہ نے تغییر نہیں دیا ہے، بدلہ نہیں ہے. کچھ چیزوں کو رسول نے بیان نہیں کیا یا ان کے زمانے میں پیش نہیں آئے، ائمہ نے آ کے اس کو بیان کیا. نعم في الأمم عند الأنبياء السابقين كانت بعض الأحكام في الإسلام تغير، أما في نفس الإسلام
المعصومون ایسا نہیں ہے کہ پہلے بیان کیا گیا اور اس کے بعد تبدیل کیا گیا، نہیں، صلوات الله عليهم أجمعين انبیاء سابقین میں بہت سے احکام تھے، اسلام میں آ کے اس کو بدل دیا، وكلام كلهم اور معصومین یعنی 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب معمور ہیں اللہ کی طرف سے احکام کی تشریح کے لیے۔ قيل ثم غير ما یہ 14 کے 14 ایک شخص کے حکم میں، وإما اور ان کا کلام بھی ایک شخص کا کلام ہے، بين ثم بين ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی چیز کہی اور تبدیل کی ہے، یا تو اجمال اور تفصیل ہے، یا تشریح ہے، یا پہلے نہیں بیان کیا بعد میں بیان کیا ہے۔ لا في القرآن نسخ بالمعنى الحقيقي ولا في الرواية نسخ ما هو. ولذا الرواية اللي تقول بأنه إذا وردت روايتان معالم کو اگر آپ دیکھیں کہ ظاہر یہی ہے کہ نسخ نہیں ہوا ہے کام میں، هذا مو معمول بها عندنا. سلام عليكم لا اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر تم امام سے دو چیزیں ہم تمہیں نقل کی جائیں الگ الگ، تم جو متاخر ہو اس کو قبول کرنا، یعنی جو بعد میں بیان ہوا اس کو قبول کرنا۔ دوباره میذاره دوباره میذاره در نماز مستحب اشکال نداره، در نماز مستحب این در نماز واجب جلسه بین سجدتین واجب در مستحب بله فرق این در نماز واجب جلسه بین سجدتین واجب بله دیکھیں نماز واجب میں دو جلسہ جو ہے دو سجدوں کے بیچ میں واجب ہے، باقی مستحب نماز میں مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ جلدی جلدی کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تضرعا و خفیه. تضرع یعنی با حال شکستگی نه با قلدری صحبت دیکھیں اس کو عرب نے لغت میں بھی بیان کیا ہے، علامہ مجلسی نے بھی بیان کیا ہے بہار الانوار میں۔ کنیم و خفیه یعنی داد نزنی، اینو که عروت داره اگر کسی سوره حمد قل هو الله را تو نماز داد میزنه میکنه با تضرع کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خدا سے بات کرے تو اپنے آپ کو متواضع رکھے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، نه ببینید لیکن چلائے، لیکن اسی طرح چلائے بھی نہیں۔ جزء مستحب به واجب نیست، جزء واجبات نیست، جزء مستحبات در واجبات مثل نماز واجب نمیتونه حمد سوره رو داد بزنه، اما اگه درد داره از درد داد میزنه پہلی بات تو یہ کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ایمانی داره درد الهی داره. لیکن جہاں واجب ہے وہاں بھی انسان چلا کے نہ پڑھے۔ اگر منافات تضرع نده باشه آره چرا نه، یعنی عرفا تضرع معناش نکنه یعنی چی، هر چه عرف میفهمه از تضرع، اگه منافات با تضرع نداشت یعنی در حال این داد زدنه در حال شکستگیه، در حال تواضعه، نه اشکال نداره. بله آره بله 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 قاضی التزام اگر تضرع کے سے منافات نہ رکھتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ ہے کہ درد سے، کراہت سے اس کی آواز بلند ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،